السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن كلمة يبتدأ بها الكلام وخير خبر يختتم بها المرام حمدك اللهم على جزيل الأنعام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم وسيد الأنام أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته البررة الكرام ولا سيما علي عليه السلام جازم أعناق النواسب اللئام والذي رفعه علما للإسلام ولا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا صلی علی محمد روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف واللعنة الأبدية القائمة الجارية الثابتة العالية على أعدائهم ومقصري فضائلهم ومنكري مناقبهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه ماتا میتتن جاہلیہ ایک مرتبہ مل کے مہدوی درود کی با جماعت تلاوت فرما دیجئے واجب الاحترام سامعین گرامی قدر عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے آپ کی بارگاہ صدعظمت پناہ میں کل دو نشستوں سے آج سے متصل کرتے ہوئے شورۂ آفاق شان مصطفیٰ کی زبان اقدس سے برآمد یہ الہامی فقرے کہ جو شخص بھی اپنے عصر کی حجت کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت مرے گا اور یہ حجت ہر زمانے میں ہوگی تو اس کی معرفت ہوگی نا اور ہر آنے والی حجت کو رسول خدا نے تفصیل سے بیان کیا یہ مسلمانوں سے بڑا عمومی سوال ہوتا ہے وہ رسول جو یہ بتا کر گیا ہے کہ بستر پہ کس کروٹ سونا ہے رستہ کس سمت میں چلنا ہے بوڑھے کی مدد کیسے کرنی ہے جانور کو کھانا کیسے کھلانا ہے بڑی آسان سی بات ہے جو مصطفیٰ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتا کر گیا ہے وہ یہ بتا کر نہیں گیا میرے بعد وارث کون ہوگا بات مزاج کی ہے ورنہ رسول سب کچھ بتا کے گئے اور بین الفریقین سنی شیعہ متفق بات ہے کہ یہ کائنات کا اختتام ایک عدل الہی پر ہوگا وارث مصطفیٰ پر ہوگا پسر فاطمہ پر ہوگا میں ابتدائی مجلسی میں فرمان رسول کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے سنی برادران کی شورۂ آفاق کتاب المستدرک الصحیحین میں حاکم نیشاپوری نے ذکر کی ہے اور اتنی قیمتی حدیث امام عصر کے بارے میں شاید شیعوں کی کتابوں میں نہ ہو جتنی ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے 154 کتابوں میں میرے بار میں امام کی حدیثیں موجود ہیں وہ آئے گا وہ عدل و انصاف لے کر آئے گا اس کی شکل میری شکل اس کی سیرت میری سیرت وہ مجھ جیسا ہوگا اس کا نام میرے نام پر ہوگا اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگا وہ چلے گا تو محمد چل رہا ہوگا وہ بیٹھے گا تو محمد بیٹھا ہوگا وہ اٹھے گا تو محمد اٹھا ہوگا اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھو تو سمجھو محمد لڑ رہا ہے اس کے ہاتھوں میں کسی کا ہاتھ دیکھو سمجھو محمد صلح کر رہا ہے اسی کتاب میں روایت ہے میرے نبی نے فرمایا ان انس حضرت صحابی پیغمبر انس سے روایت ہے قالا سایخرج من بنیہ ابنی الذی اسمہ اسمی رمزہ رمزی وشکلہ شکلی شمائلہ شمائلی فقالا كونوا معهم فيخرج أهل رايات سود من قبل المشرق فينصرهم كونوا معهم بل تردن على
علی السلج، جہاں تک آواز کی گونج جا رہی ہے، المستدرک علی الصحیحین، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو نہ آ سکا وہ اس کتاب میں آ گیا۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، رسول نے فرمایا اس کائنات کا اختتام اس وجود نازنین پر ہوگا جس کا اخلاق میرے اخلاق پر ہوگا، خبردار تم اس کا ساتھ دینا، کیونکہ اس کی مدد کے لیے خطہ مشرق سے ایک کالے جھنڈے والی جماعت اٹھے گی۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا بیدار ہوگا، حیدری اس کی مدد کے لیے۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، بھئی کون کہہ رہا ہے؟ مستدرک علی الصحیحین کہہ رہی ہے، اس کی مدد کے لیے خطہ مشرق سے کالے جھنڈے والی جماعت اٹھے گی۔ معلوم ہوا علم اٹھانا بدعت نہیں ہے جی، جو علمدار ہے میرا ذرا صاحب دینا۔ اور میں تو کہتا ہی نہیں ہوں کہ علم صرف شیعہ اٹھاتے ہیں، علم وہ اٹھاتا ہے جس کا کرار سے کوئی رشتہ جڑتا ہو۔ کالے جھنڈے والی جماعت جہاں دیکھنا، رسول نے فرمایا کونو معہم، ان کے ساتھ چلنا، وَلَوْ تَبْدَلَ السَّلْجِ، اگرچہ تمہیں پاپ رہنا، ٹھنڈی برف کے پہاڑوں سے گزرنا پڑے، اگرچہ تمہیں ننگے پاؤں آگ کے شعلوں پہ گزرنا پڑے، ان کے ساتھ ہونا جن کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہوں۔ اللہ آپ کے مزاج کے ساتھ چلتے ہوئے ایک شعر روایت کر رہا ہوں، حضرت حیدر کرار کے الماس کا نام، روح زہرا دل شبیر کے احساس کا نام، رب کو منظور نہ تھا پرچم اسلام جھکے، اس لیے لکھا گیا حضرت عباس کا نام۔ اب ڈھونڈو مسلمانوں، وہ کون ہے جو علم اٹھاتے ہیں وہ بھی کالے رنگ کا؟ رسول کہہ رہا ہے ان کے ساتھ چلنا۔ اور ایک نہیں میرے بھائی، تقریباً 30 حدیثیں اسی متن پہ وارد ہوئی، کالے جھنڈے والوں کے ساتھ چلنا، پوری تفصیل کے ساتھ۔ میرے امام کا روٹ بھی بیان کیا نبی نے، یہ کہاں سے برآمد ہوگا، نور خدا کہاں سے طلوع ہوگا۔ میرے رسول فرماتے ہیں یہ طلوع کعبہ سے ہوگا، اور اس کی کمال چمک دیکھنی ہو تو نجف جانا، چونکہ یہ نور آغوش فاطمہ، چونکہ یہ نور آغوش فاطمہ یہ ابھرے گا کعبے سے، لیکن کمال روشنی دے گا جب نجف جائے گا۔ یہ پورا روٹ بتایا، اور سامعین گرامی قدر یہ روٹ نبی کا خصوصی حکم ہے۔ جو روٹ بتایا اس کے لیے پرمٹ نہیں لینا ہوگا، کسی سے پوچھنا نہیں ہوگا، اس لیے چونکہ یہ حجتوں کی عادت ہوتی ہے، جہاں چل جائے وہ روٹ ہو جاتا ہے، پھر کسی سے پوچھتے نہیں ہیں۔ ایک فقرہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جنہیں روٹ توڑنے کا بڑا شوق ہے۔ سامعین گرامی قدر میرے پیغمبر مدینہ کی گلیوں میں جایا کرتے تھے، مکہ کی گلیوں میں، بی بی اوپر سے کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک مسلمان نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ ضد نہیں چھوڑتی تو آپ روٹ بدل دیں۔ رسول نے فرمایا جہاں حجت چل جائے، یہی بات تو ہم 1400 سالوں سے سمجھا رہے ہیں، جہاں حسین حسین کرتے ہوئے ہم چلے جائیں، پھر ہمارے اوپر کوڑا پھینکو یا فائرنگ کرو، ہمارا روٹ نہیں بدلنے والا۔ آباد و شاد سارے مل کے میرے آخر بندے تک حلالی حیدری ایک ایک لہجہ لہجہ بتایا، وہ کہاں سے اترے گا، کہاں پہ ابھرے گا، کہاں سے چمکے گا، اور جتنی تفصیل سے ایک چیلنج کر رہا ہوں سامعین محققین کی خدمت میں، جائیے جا کے تاریخ کتب اہل سنت اور شیعہ کی ورق گردانی کیجیے، جتنی تفصیل سے حدیثیں اس حجت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، کسی کے بارے میں نہیں۔ آج میرا دل ہے معرفت امام کے معراج پہ چلو، ہر امام کا دستک دے کے پوچھتے ہیں اس کا مقام کیا ہے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے پھر میں خدا کی طرف بڑھوں گا۔
میرے مولا نے فرمایا، کائنات کے نبی نے شہنشاہ ولایت کی خدمت میں آپس میں دونوں بھائی کھڑے تھے اور فرمانے لگے، نفس و جان آپس میں کھڑے تھے. میرے رسول نے علی کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، یا علی ستکون من بعد فتنة سماء سیلم یسقط فیہا کل ولیجۃ وبطانۃ ویحزن علیہا اہل الارض والسماء وذالک عند فقدانک الشیعۃ السابع من الخامس من ولدک یا علی. ثم اطرق مری وراس رافع وقال بے ابی و امی سمیہی و شبیہی والشبیہ موسیٰ بن عمران وجلابیب النور یتوقد من شعاع القدس. نبی نے علی سے فرمایا، یا علی میں اپنی چشم نبوت سے وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں جہاں کالی آندھیاں اسلام کے شہر میں چلنے لگیں گی، فتنہ و فساد رواج ہو جائے گا، ظلم و بربریت شوق ہو جائے گا، نام میرا لیں گے، کام فرعون والے ہوں گے. اے علی ایک فتنے کا زمانہ آنے والا ہے، کالی آندھیاں چل رہی ہوں گی، امت مسلمہ اس وقت ذبوحانی کا شکار ہوگی. پھر نبی نے فرمایا، اب روایت کہتی اطرق ملیہ، احوال بتا کر کچھ دیر کے لیے آمنہ کا لال چپ ہوا، ٹھنڈی آہ بھری، آہ بھر کے ارشاد فرمایا، بے ابی و امی سمیہی و شبیہی، میں محمد کے ماں باپ قربان جائیں اس پر جو میرا ہم نام بھی ہے، ہم نسب بھی ہے. اللہ اکبر. خوش قسمتی ہم کس مولا کی رعیت میں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہر دروازے پہ جاؤ، اس حجت کے لیے بڑے بڑے عظیم فرمان میرے مولا نے بیان فرمائے. آپ در نبی سے آئیے چلتے ہوئے در دولت حیدر کرار پہ، اور علی سے پوچھتے ہیں مہدی کیا ہے. یہ بات تو طے ہے، جب تک شخصیت کا صحیح علم نہ ہو اس وقت تلک اس کی اطاعت و معرفت نہیں ہوتی. معرفت کی پہلی سیڑھی علم ہے، پتا تو ہو کہ وہ کس عظمتوں کا مالک ہے. آؤ شہنشاہ ولایت کی بارگاہ میں. آج مجھے آتے وقت ایک دوست نے کہا کہ قبلہ مجلس میں ایک ہی صحیح فقرہ علی کے فضائل کا پڑھ دیا کرے. اور یہ کس شوق کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے. چونکہ ہم نے تو نہیں کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. رسول نے فرمایا کہ اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو. عربی میں مجلس اسے کہتے ہیں جہاں کم از کم 3 ہوں، وہاں ذکر علی ہونا چاہیے. میں فقرہ کہہ رہا ہوں، آگے بڑھوں گا اپنے ایمان کے لیے. میرے مولا نے شہنشاہ ولایت صاحب سلونی ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے، راوی سلیمان ہے، کیا معراج کا خطبہ ہوگا. میرے مولا نے فرمایا میں خطبہ میں پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. شہنشاہ ولایت فرماتے ہیں، ما واللہ لقد تقمص فلان انه لا يعلم ان محلی منها محل القطب من الرہا ينحدر والنسيل ولا يرقى الي الطير فسطلت دونها ثوب وطويت عنها كشها وتفقت ارتئي بين ان اصول بيد جزاء او اصبر على تخية ابياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويقدو فيها المؤمن حتى يلقى ربا فرأيت أن الصبر على هات أحجا فصبرت وفي العين قضا وفي الحلق شجاع روت راسي نهبا فيا عجبا بينه ويستقيلها في حياته إذ عقدها بعد وفاته لشدر ما تشير سيعيها فسير في خوزة خشناء يخشن مسها ويكسر العصار فيها والاعتزار فيها والذي فلق الحبة وبرم النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت كاسا بكاس فلها وإن دنياكم هذه الأزهد مني من عفتة عنزل. سلمان کہتا ہے صاحب اللدنی صاحب اللدنی علی ابن ابی طالب کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے پوری طاقت کے ساتھ جلال کے ساتھ فرمانے لگے، نہ جانے علی کی زبان میں ہم نے اس سے پہلے نہ اتنا کرب دیکھا تھا نہ اتنی گرج دیکھی تھی، نہ جانے علی کو کیا ہوا. ماحول کی نزاکت کو دیکھ کے حیدر کرار نے فرمایا آگاہ رہو، جنہوں نے ہم سے خلافت لی وہ بھی جانتے تھے علی کا خلافت سے وہی مقام ہے جو چلتی چکی کا دستے کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں تھک کے سن رہے ہیں آپ تھک جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. یہاں والے میرے دوست جو اس فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی سے بیداری کے ساتھ
محل منہا محل القطب من الرہا. علی فرماتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، علی کا خلافت میں وہی حصہ ہے جو چلتی چکی میں قبضے کا ہوتا ہے. جسے بات سمجھ میں آئی ہے مہربانی، جسے نہیں آئی اس کے لیے فقرہ کہہ رہا ہوں. جیسے اس کے بغیر چکی نہیں چلتی، ایسے علی کے بغیر خلافت نہیں چلتی. یا لفظ بدل دو، جیسے چکی قطب کا چکر لگاتی ہے، قطب چکی کے چکر نہیں لگاتا، ایسے خلافت علی پہ طواف کرے. علی خلافت کا طواف نہیں کرتا، علی پہ خلافت نازا ہے، علی خلافت میں نازا نہیں ہے. میرے مولا نے پھر اپنے کربناک مصائب کا تذکرہ کیا کہ میں علی وہ صبر کر چکا ہوں، وہ سال، وہ شب و روز، وہ تلخیاں، وہ مشکلات، کیسے حجت خدا برداشت کرتا رہا. میرے مولا فرماتے ہیں کرب کی یہ عالم تھا کہ میرے آنکھ میں تنکا، میرے حلق میں ہڈی تھی. علی کی نہ کوئی بات سننے والا تھا نہ کوئی ماننے والا. یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا. یہ کہتے کہتے سلیمان کہتے ہیں نہ جانے کیا ہوا میرے مولا کو، ایک دم ٹھہر کے فرماتے ہیں شوقاً الی رؤیتے، کس قدر تڑپتا ہے علی کا دل دیدار مہدی کے لیے. آج میں داد کا مستحق نہیں، صرف چاہتا ہوں کہ معرفت کا سفر ساتھ رہے. سوچئے جس امام کو ہم نے بھلایا ہے، رسول اپنے مادر و پدر اس پہ قربان کر رہے ہیں، علی کا دل اس کی سینے کی چار دیواری میں پٹکتا ہے اس کے دیدار کے لیے. اور اب آئیے مولا حسین کی بارگاہ سرعظمت پناہ میں. سید الشہداء سے کسی نے پوچھا ولد لک القائم، آپ کا بیٹا جس کی خبریں سب نبیوں نے دی، سب حجتوں نے دی، کیا اس کی پیدائش ہو چکی ہے؟ پلٹ کے میرے مولا نے، اور فضائل امام عصر کا اس سے قیمتی ترین اور کوئی فقرہ نہیں ہو سکتا، اور جسے سمجھ میں آ گئی وہ آج کے بعد ملنگ ہو جائے گا امام مہدی کا. مولا حسین فرماتے ہیں لا واللہ لا، خدا کی قسم تابعان ابھی تک اس کی پیدائش نہیں ہوئی. وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدِمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي. میرے مولا فرماتے ہیں، حسین فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر میں اس کی زندگی میں زندہ ہوتا تو ساری زندگی حسین اس کی خدمت میں گزار دیتا. اللہ اکبر. کون خدمت گزار ہے؟ حسین. کس کا خدمت گزار ہے؟ مخدوم مہدی کا. اللہ اکبر. تھوڑے سا معرفت کا سفر ساتھ ہے. ہر امام نے اس امام کی فضیلت بیان کی. یہ تو ہماری افتاد ہے کہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ تم کس قیمتی در کی رعیت ہو، اللہ کے کس انتخاب کا تم انتخاب ہو. آئیے میرے اٹھے امام شہنشاہ ولایت کی بارگاہ میں چلیں. شہنشاہ مشہد فرماتے میرے مولا اپنے گھر میں مجلسیں کروایا کرتے تھے، اور یہ رسم بزم عزا ہماری بدعت نہیں ہے، یہ تو رسول سے شروع ہوئی اور ہر حجت نے گھر میں بھی کرائی اور مسجد میں بھی کرائی. حتیٰ کہ چھٹے امام مجلس عزا کے لیے پیسے دیتے تھے تاکہ منا میں جا کے روز عید مجلس کروائی جائے. کسی نے پوچھا مولا آپ اس سے پہلے کروا لیں اس سے بعد میں کروا لیں، عید کے دن بھلا رلانے کا کیا مطلب ہے؟ میرے مولا نے فرمایا جب عید کے دن منا پہ تم رو گے نا تو لوگ پوچھیں گے یہ کس کے لیے رو رہے ہیں. سوال اٹھے گا تو جواب ملے گا کہ اس کے لیے جس حسین نے دین اسلام کا بقا کیا تھا، جس کے صدقے اسلام کو زندگی و حیات ملی تھی. ہر امام نے مجلسیں کروائی اور ذاکر بلایا کرتے تھے، قصیدہ خواہ بلاتے تھے. میرے مولا نے 8ویں امام نے دیبل خزائی کو اپنے گھر بلایا کہ ہمارے گھر کی مجلس پڑھو. روایت کہتی ہے ایک سیاہ پردہ حمائل کیا گیا، ادھر تخت نشین جناب حضرت دیبل خزائی کمال کے قصیدہ گو تھے، لکھا کرتے تھے اور سناتے صرف امام کو تھے. پسے پردہ بیبیاں بیٹھی ہیں، پردے کے اس طرف مرد بیٹھے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے ان میں رضا امام نہیں بیٹھے، وہ وہاں پہ بیٹھے جیسے عزاداروں کی جوتیاں پڑی ہیں. کسی نے پوچھا مولا وہاں کیوں بیٹھے؟ آپ نے پلٹ کے فرمایا خدا کی قسم اکیلا نہیں بیٹھا، ساری حجتیں یہاں بیٹھی ہیں. اگر سچی عزاداری ہو تو حجت خدا
نالین پہ آ کے بیٹھتا ہے تمہارے احترام میں۔ امام رضا نے فرمایا چلو دابل قصیدہ شروع کرو۔ دابل نے حمد خدا سے نعت الہی، نعت رسول سے پھر قصیدہ آل محمد، چلتا چلتا وہ امام عسکری تک پہنچا۔ روایت کہتی ہے امام وہیں بیٹھے رہے، سنتے رہے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَبْدَأَ بِذِكْرِ الْقَائِمِ، جب چاہا کہ بار میں امام پہ گفتگو کرے، فَأَشَارَ قِفْ، مولا رضا نے کہا ٹھہر جا۔ قصیدہ خان کو روک دیا اور میرے مولا فقام الرضا من مقامہ ووضع یدہ الیمنى علی راسہ وتزعزع براسہ ویدہ الیسری علی صدرہ وقال الان جئت بذکر القائم۔ رضا کھڑے ہوئے، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، جھکایا اور پھر کہا اب میں تیار ہوں میرے بیٹے کے فضائل پڑھنے۔ اگر آج کی مجلس یہی حصہ صرف ذہن میں رہ جائے تو میری پوری 5 دنوں کی محنت مکمل ہو گئی۔ سوچئے سامعین گرام قدر، ایک لحظے کے لیے سوچئے ہم کس امام کی رعیت ہیں۔ رسول اپنے مادر پدر جس پہ فدا کر کے فخر کرے، دل حیدر قرار جس کے دیدار کے لیے بیتاب ہو جائے، حسین جس کی خدمت کا شوق و ولولہ رکھے، اور امام رضا جس کے نام کے لیے کھڑا ہو جائے۔ کیا خوش قسمت ہو تم کہ تمہیں اللہ نے اس امام کی رعیت میں پیدا کیا ہے۔ بس اب اس امام پہ میرے موضوع کے انتخاب کرنے کا مقصد بھی یہ تھا سامعین گرام قدر کہ آنے والے دن اچھے نہیں ہیں، حالات بدلنے والے ہیں، آگاہ رہیے، فتنوں کے دور ہیں، ان قریب حضرت امام عصر کے خلاف طوفان بدتمیزی اٹھے گا۔ یہ میرے سارے سنی شیعہ بھائی سن بھی لیں، سوچ بھی لیں، مد نظر رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رسول نے فرمایا حجت خدا کی معرفت کے بغیر گزر گئے تو بروز قیامت مسلمان نہ اٹھو گے۔ کسی فتنے کا ساتھ نہ دینا، ان قریب فتنے اٹھنے والے ہیں، آگاہ رہو، اسی کے صدقے میں جیتے ہیں، اسی کے صدقے میں کھاتے ہیں، اسی کے نام پہ زندہ رہیں۔ بہت سارے سوالات ہیں جو میرے مولا کے متعلق اٹھائے گئے اور یہ نہیں پہنچے تو کچھ عرصے میں پہنچ جائیں گے یہاں میں۔ اگر وہ ہدایت کرنے کے لیے آیا تھا تو پھر کیا کیوں؟ وہ اتنی لمبی زندگی کیسے جی سکتا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ سن 255 ہجری 15 شعبان کو پیدا ہوا تھا، ابھی تک کیا وہ زندہ ہے؟ کیا عقل و شعور تسلیم کرتا ہے کہ اتنی دیر تک کوئی زندہ رہے؟ پھر یہ سوال کہ اچھا چلو مان لیا کہ وہ زندہ ہے اور غائب ہے، تو تم اس غائب سے کیسے فائدہ اٹھا رہے ہو؟ ایسے سینکڑوں سوالات میرے مولا سے متعلق اٹھیں گے، اور اللہ کا شکر ہے ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں ہی نہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمرجنسی کلمہ پڑھا تھا۔ ہم نے تو اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا ہے جس کا ہاتھ محمد نے اٹھایا تھا۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہم علم اور دلیل کے بغیر بات نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے یہ غزائے مجلس حسین کا لنگر ہے جس کے طفیل آج بھی ہمارے چھوٹے بچے ان کے بڑوں سے اچھے ہیں، ہے کہ نہیں سمجھ؟ چلیے بات کو بڑھانے سے پہلے، سوالات کے جوابات سے پہلے ایک قدم میرے ساتھ چلیے لاہور سرکار علامہ مولانا مودودی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں۔ بائے قدم مجلس اعضاء کے فوائد کے بارے میں کہتا چلتا، جتنے خنجر و تیر و تبر بھی لے آؤ اعتراضات کے، ہم نے بچوں کو جواب کی وہ ڈھال دے دی ہے، ہرانے والا وال روک دیا جائے گا، اور یہ مجلسوں کا صدقہ ہے، تمہارے بچوں کو وہ کچھ آتا ہے جو بڑے بڑوں کو نہیں آتا، اور شکر ادا کرو کہ مجلسوں کا خزانہ ہے۔ ایک فقرہ یہاں پہ جاتے ہوئے عرض کرتا چلوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ صرف دھماکے شیعوں پر ہی کیوں ہوتے ہیں، فائرنگ شیعوں پر ہی کیوں ہوتی ہے؟ یہ بات تو طے ہے سامعین گرام قدر، ڈاکو خالی گھر میں نہیں آتا جی، تمہارے پاس کچھ ایسا تو ہے، اور وہ مجلس حسین ابن علی ہے جس کے صدقے میں آج بھی تعلیم و علم باقی ہے۔ لاہور میں چلیے پروردہ مجلس اعضاء ایک بچے کا قصہ سنا رہا ہوں۔ سرکار علامہ مولانا مودودی خدا رحمت نازل فرمائے، وہ اتنے عظیم شخصیت تھے جنہوں نے سنی شیعہ اتحاد کے لیے اس دور میں کام کیا
جس دور میں بطور خاص فتنے اٹھائے جا رہے تھے، اور انہوں نے ایران اور پاکستان کے باہمی تعلقات میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کا شوق ہوا کرتا تھا کہ تعلیمی اداروں میں جائیں اور جا کر بچوں سے سوالات کریں، ان کی ذہنیت پڑھیں، چونکہ ان کی رائے یہ تھی کہ جب تک کہ ہمارا جوان پڑھا لکھا نہیں ہوگا اس وقت تک اچھا پاکستان نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ علماء کو جانا چاہیے مدرسوں میں، سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ میں اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ پرسوں تشریف لائیں تاکہ باہمی بیٹھ کے تبادلہ خیال ہو جائے۔ وہ بھی جایا کرتے تھے اسی شوق پہ۔ لاہور کے سینٹرل ماڈل ہائی اسکول میں گئے اور سرکاری اسکولوں کی داستان میں آپ کو کیا سناؤں، آپ تو مجھ سے اچھا جانتے ہیں ان کے رسم و رواج کیا ہوتے ہیں۔ سال بھر میں پڑھائی نصیب ہو نہ ہو، کسی بڑی شخصیت کی آمد کی خبر آن پہنچے تو بچوں کو مرتب کیا جاتا ہے، کتابوں کو کھلوایا جاتا ہے، انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ کوئی اچھی صورتحال سے دو چار تھے۔ لاہور کا سینٹرل ماڈل ہائی اسکول، سرکار علامہ مودودی صاحب نے آنا ہے۔ یہ بھی عرض کرتا چلو میرا گھر جہاں لاہور میں ہے اس کے برابر والی گلی میں علامہ مودودی صاحب کا قبلہ کا گھر بھی ہے، ہم ان کے ساتھ پڑوس میں رہتے ہیں، اور یہ واقعہ ہمارے محلوں گلیوں کا واقعہ جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ مودودی صاحب قبلہ گئے، طے یہ ہوا تھا کہ جب علامہ صاحب اپنا سخن ختم کر لیں گے، وہ جو کہ سپیکر پہ کھڑے ہیں اور پسے مولانا سٹاف ہے اساتذہ کرام کا، اور روبرو مولانا قطار در قطار طلبہ کرام اسمبلی میں کھڑے ہیں، اور کہا جی مولانا جب اپنی تقریر ختم کر لیں تو آپ آخر میں ان سے سوالات کیجیے گا۔ انہوں نے بچوں کو سوالات بھی دیے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پہ مولانا کی تقریر ختم ہوئی، ایک بچہ اٹھا، قبلہ بتائیے پانی کتنے گھونٹ میں پینا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا 3 گھونٹ۔ قبلہ بتائیے مغرب کی نماز کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ کہا 3 رکعتیں۔ اپنے مزاج کے سوالات ہو رہے تھے، مولانا اس کے جوابات دے رہے تھے۔ جب وہ بچے جن کو اساتذہ نے تیار کیا تھا وہ ختم ہو گئے، ایک ننھا سا ہاتھ، اللہ سلامت رکھے اب ساتھ ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ایک ننھا سا ہاتھ سمجھ میں برآمد، قبلہ ایک سوال ہمارا بھی ہے۔ انہوں نے بچہ سمجھ کے کہا پوچھو۔ کہنے لگا یہ بتائیے قبلہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ آباد و شاد رہے، یہ سوال بتا رہا ہے کہ کون کر رہا ہے۔ سامعین گرامی قدر، جیسے آپ نے داد دی ہے نا، بچے نے پوچھا بتائیے قبلہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ مولانا نے فوراً منہ موڑا اور اساتذہ کی طرف رخ کر کے کہا یہ بچہ شیعہ گھر کا تو نہیں ہے؟ آباد و شاد، سب مل کے حیدری۔ مولانا نے فرمایا مجھے کیا پتا بیٹا اللہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، بھلا تم اور میں کون ہوتے ہیں خدا کے کام میں دخل دینے والے؟ وہ جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے، مجھے اس سے کیا غرض؟ پلٹ کے کہتا ہے قبلہ جواب نہیں آتا تو میں بتاؤں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ قبلہ نے سمجھا بچہ ہے بھلا کیا پتا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہو اللہ کیا کر رہا ہے؟ مسکرا کے کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ آل محمد کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ آل محمد کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ قبلہ نے فرمایا چلو شکر جان چھوٹی، مڑنے لگے، بچہ پھر کھڑا ہو گیا۔ قبلہ بتائیے اللہ اور کیا کر رہا ہے؟ سرکار علامہ نے غضب سے کہا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں پہلے بتا دیتا، جان کے چھیڑ رہے، کہانی بتائیے اللہ اور کیا کر رہا ہے؟ قبلہ نے فرمایا اچھا تمہیں پتا ہے تو تم بتاؤ۔ مسکرا کے کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پہ لعنت کر رہا ہے۔ قبلہ آخری بندے تک، جو بندہ ابھی تک خاموش رہا، اس کو دعوت تکلم دے رہا ہوں۔ بچہ کہنے لگا پہلے پوچھ رہا تھا اب پوچھوں گا نہیں، مجھے اجازت دے میں آپ کی جگہ پر آؤں اور بتاؤں اللہ ایک اور کام بھی کر رہا ہے۔ قبلہ نے شفیقر اس کے حوالے کیا، شیعت بولنے لگی، مجلسوں کا اثر اگلنے لگا، ماں کی شرافت کھلنے لگی، باپ کی طہارت اگلنے لگی۔ بچے نے کہا فانتظروا فإنی معکم من المنتظرین۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی امام زمانہ کا انتظار کرو۔ بات یہاں نہیں رکی سامعین، وہ دور تھا کافر کافر شیعہ کافر والا،
بچے نے موقع جانا، اسمبلی ہاتھ میں ہے، مولانا موجود ہے، سٹاف کھڑا ہے، بچے نے پلٹ کے کہا قبلہ ایک اور فقرہ کہنے کی اجازت دیجئے، اگر ہم شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ آل محمد کی مجلسیں پڑھتے ہیں تو خبردار یہ کام تو آپ کا خدا بھی کر رہا ہے، اگر اس لیے کافر ہے کہ لعنتی کرتے ہیں ہم کاذبین پر تو یہ آپ کا خدا بھی کر رہا ہے، یا اس لیے کافر ہے کہ حجت خدا کا انتظار کر رہا تو وہ آپ کا خدا بھی کر رہا۔ یہ کہہ کے بچے نے فیصلہ کیا مولانا صاحب جو بھی ہمیں کافر کہے، چونکہ مولانا نے کبھی کافر نہیں کہا تھا شیعوں نے، مولانا نے ہمیشہ شیعوں کو مسلمان کہا، مسلمان ثابت کیا۔ اس نے بچے نے مولانا سے کہا جو ہمیں کافر کہے اسے بتا دے، فتویٰ سوچ کے دینا، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمارے خدا کا۔ تھکے بیٹھے آپ پوری طاقت کے ساتھ آباد و شام۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، نعرہ حیدری یا حیدری، بلندتر صلوات۔ بسا میں نے گرامی قدر ہم یہی قصہ پڑھ کے ایک دن نکلے مجلس سے باہر تو ایک دوست نے ہمیں روک لیا، کہنے لگے آپ نے جو قرآن کی آخری آیت پڑھی ہے فَانْتَظِرُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ میں نے کہا جی وہی ترجمہ کیا جو آل محمد نے ہمیں بتایا۔ کہا جی آپ نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی امام زمانہ کا انتظار کرو، میں بھی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہا جی یہ ترجمہ تو غلط ہے، چونکہ قرآن کی آیت ہے فَانْتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو، انی میں معکم تمہارے ساتھ، من المنتظر انتظار کرو۔ یہاں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ کس کا انتظار کرو، اتنا کہا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ کہا جی اس میں تو حدیثوں میں آیا کہ یہ عذاب خدا مراد ہے کہ تم بھی عذاب کا انتظار کرو، ہم بھی عذاب کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی مجھے تو اور کوئی پتہ نہیں، لیکن کتاب عیون اخبار رضا میں ایک چھٹے امام کی حدیث ہے کہ ما احسن للمرء الصبر بانتظار الفرج کما قال اللہ فانتظروا فانی معکم من المنتظر۔ میرے مولا فرماتے ہیں کتنا اچھا ہے کسی شریف کے لیے کہ مصیبتوں پہ صبر کرے اور چودھویں کا انتظار کرے، جیسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ پھر اڑ گیا، کہا نہیں جی مولانا عذاب کا انتظار ہو رہا۔ میں نے کہا پھر مقدر یا نصیب، جو جس کے انتظار میں ہے اللہ اس کو جلدی عطا کرے۔ تم عذاب کے انتظار میں ہو، تمہیں عذاب نصیب، ہم چودھویں کے انتظار میں ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر یہ مجالس حسین کا لنگر ہے جو پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے۔ جو بھی سوال لے کر آؤ گے اس سے وزنی جواب نہ دیے تو علی والے نہیں ہیں۔ کہا جی ایک سوال اٹھا، اتنی بڑی لمبی عمر بھلا ہو سکتی ہے کسی کی؟ اور میں آج صرف اسی سوال کا جواب دے کے زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں، چونکہ مجھے آج وعدے سے کہا گیا گھنٹہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ کم از کم گھنٹہ آپ کی خدمت میں ہوں، تھکیں گے نہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ سوال یہ ہوا کہ جی اگر وہ پہلے پیدا ہو گیا تو قریب 12 یا 12.5 صدیاں تو گزر چکی ہیں امام، اتنی لمبی عمر بھلا کسی کی ہوتی، خاص کر کے وہ جس کے اجداد میں سے کسی کی عمر 63 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ سب سے زیادہ عمر جو پائی ہے معصومین میں سے وہ یا نبی نے پائی ہے یا علی نے پائی ہے، اور وہ 63 سال، اور کم از کم عمر جو پائی ہے معصومان وہ 18 سال ہے جو سیدہ زہرا نے پائی۔ 18 سال سے لے کر 63 سال یہ عمریں ہیں آل محمد کی، یا بعض 54 ہیں، بعض 25 ہیں، بعض اس طرح سے کیا کہ عمریں ہیں۔ تو کہا جی کیسے ہو سکتا ہے جس کے اجداد کے سلسلوں میں کوئی لمبی عمر والا نہ ہو؟ بھلا وہ اتنی لمبی عمر، اتنی لمبی عمر اگر ہو کسی شخص کی تو وہ تو ویسے ہی مر جائے، وہ بیمار ہو، وہ خستہ ہو جائے، وہ بوڑھا ہو جائے۔ ہمارے ملک کی ایوریج عمر کتنی ہے تقریباً؟
یہ پنجاب ہے نا، پنجاب تھلے والے یہ 50 وہ بول رہے ہیں جن کی عمریں خود چھوٹی ہیں، یہ جو 70 سال والے نظر وہ میں جیسے ایسے تو کم از کم ہماری عمر جو ہے 60 سے 70 سال کے درمیان ایوریج عمر ہے. کبھی کوئی انسان نہیں دیکھا گیا جو اتنی لمبی عمر جیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ سوال ہم ایک جگہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ صاحب ہم سے اسی موضوع پہ بحث و تکرار کر رہے تھے، اتنی لمبی عمر بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ پروردگار اتنی لمبی عمر کسی کو دے دے وہ زندہ رہے اور پھر بعد میں ظہور کرے. اسی دوران اس کا بچہ آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ میرا بیٹا، اس کا نام غسل ہے. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے صرف عربی نام رکھنے، یہ نہیں دیکھنا اس کا ترجمہ کیا ہے. تو پلٹ کے کہہ دیا گیا بھائی غسل کا مطلب ہوتا ہے باطنگ، نہار. تو اب ختم کر دیجئے، بچہ 12 سال سے بہت نہا چکا، اس کا نام طاہر رکھ دیجئے. تو خیر سے انہوں نے بتایا بچے کا نام. اس کے بعد مجھے کہنے لگے قبلہ دعا کیجئے، بہت شرارتی ہے. میں نے کہا جی ضرور انشاءاللہ. کہے کو شرارتی ہے یہ؟ کہا جی پتہ نہیں اس کو کبھی کبھی شیطان آ جاتا ہے. اب فقرہ سماعت فرمائے گا. اسی دوران ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا شرارتی بہت ہے، کبھی کبھی شیطان آ جاتا ہے. میں نے کہا کون شیطان؟ وہ جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا. آباد رو جو پہنچ گئے. کہا جی وہی شیطان. میں نے کہا بات تو بن گئی. اللہ بگاڑنے والے کو لمبی زندگی دے سکتا ہے، سوارنے والے کو نہیں دے سکتا. بس بات سامعین گرامی قدر صرف اتنی ہے، سمجھ میں سب کچھ آتا ہے لیکن مزاج ملتا ہو. جنہیں شیطان سے سمجھ میں آتی ہے وہی صحیح. اور یہ لمبی زندگی والا جو سوال ہے نا سامعین گرامی قدر، یہ سوال وہ سوال ہے جس کو میرے خود امام نے کہا اس کا جواب لکھو. حضرت شیخ صدوق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اب اس کے جواب اور دوں گا لیکن قصہ سن لیجئے. حضرت شیخ صدوق یہ وہ شخصیت ہے عصر غیبت سے متصل جن کے ہونے کے لیے امام عصر نے ان کے والد کو خط میں لکھا تھا اللہ تمہیں ایک فقیہ بیٹا دے گا جو بڑا سچا ہوگا. اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ممبروں سے ان شخصیات جن کو سلامی کرنی چاہیے تھی ان کے خلاف گستاخیاں کی جا رہی ہیں. شیخ صدوق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں قم میں موجود تھا اور اسی دوران میں سو گیا. کافی دنوں سے سفر کرتے ہوئے میں مشہد سے آیا، مشہد سے رے سے قم آیا، میں سو گیا. خواب میں نے کیا دیکھا کہ انی اطوف بالکعبۃ فی الشوط السابع. میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں اور 7ویں چکر میں ہوں اور لبیک اللہم لبیک کی بجائے میں یہ کہہ رہا ہوں امانتی قد ادیتها وعہدی قد عاہدتہ لتشغل دی بالموافات. میں یہ ذکر پڑھتے ہوئے طواف کر رہا ہوں کہ اے اللہ میں نے جو امانت لی تھی اسے واپس کر دیا اور جو وعدہ میں نے کیا تھا اسے پورا کر دیا. اب تو میرے لیے گواہ بھیج کہ میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا. اسی دوران وہ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت میرے قریب آئی جن کی آنکھیں چھلک گئی ہیں عشق امام پہ، ان پہ سلامی. آئے اور میرے شانے پہ ہاتھ رکھا، چھٹک کے کہا صدوق تم نے ابھی امانت پوری نہیں کی. میں نے کہا مولا امانت تو پوری ہو گئی. کہا کون سی امانت کی بات کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایک شیعہ کے سوال کے جواب میں، یہ سماعت فرما لیجئے، ایک شیعہ نے مجھے ایک علاقے میں سوال کیا تھا شیخ صدوق سے کہ ہمیں اپنے آخری امام کی غیبت کو ثابت کرنے کے دلائل نہیں ہیں ہمارے پاس، ہمیں ساتھ والے تنگ کرتے ہیں، کوئی دلائل سے بھری کتاب لکھ دے. انہوں نے کہا تھا اچھا لکھ دوں گا. وعدہ کیا تھا اور کچھ صفحے لکھ کے انہیں دے آئے تھے. امام نے فرمایا ابھی تک تم نے وعدہ پورا نہیں کیا. کہا مولا میں نے کر تو دیا ہے. مولا فرمایا کتنے صفحے؟ کہا مولا کچھ صفحے. میرے مولا کا حکم سن لیجئے گا. میرے مولا فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا ہمارے شیعہ کتنے غریب ہیں، انہیں لہجہ لہجہ ہماری ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. ہم پردہ غیب میں ہیں، براہ راست انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. تم علماء کو چاہیے کہ تم ان کے سوالات کے جواب دو
اور میری لمبی عمر کا ایک تفصیلی کتاب لکھو جس میں تمام انبیاء کا نام لو جن کو اللہ نے لمبی زندگیاں عطا کی تھی۔ اور پھر شیخ صدوق فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، میں نے اپنے تکیے کے نیچے وہ کتاب دیکھی جس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم عنوان یہ تھا، کمال الدین و تمام النعمہ، یعنی دین جن کے صدقے میں کامل ہوا، نعمتیں جن کے صدقے میں پوری ہوئی۔ تو یعنی یہ لمبی زندگی کا جو سوال کا جواب ہے، یہ خود شوق ہے میرے آخری امام کا کہ شیعوں کو اس کے دلائل دوں۔ میں صرف اسی بنیاد پر کہ وہ خواب صرف شیخ صدوق کو نہیں آیا بلکہ ہم سب علماء پہ واجب ہے کہ دلائل دے تاکہ کل اٹھنے والے فتنوں کا جواب ہو سکے۔ اللہ نے صرف ایک نہیں بہت سارے انبیاء اور معصومین اور اولیاء الہی کا قرآن میں ذکر کیا تھا جن کی لمبی لمبی زندگیاں تھیں۔ بطور مثال اصحاب کہف، بلکہ مرحوم علامہ طباطبائی اپنی کتاب تفسیر میزان میں لکھتے ہیں کہ ہر سورت کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے اور سورہ کہف کا موضوع یوسف فاطمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی زندگی والے گروہ کا نام لیا ہے جو ایک طاغوت کے سامنے کھڑے ہوئے کلمہ حق بلند کیا اور چھپ کے مارے غار میں پناہ لے۔ اب یہاں رک کے فقرے کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے وہ اکیلے نہیں گئے، غار کے دہانے ان کا وفادار کتا بھی تھا۔ اور یہ لمبی زندگی اللہ صرف ان حجتوں کو نہیں دے رہا بلکہ اس کو بھی۔ اچھا یہاں پہ ایک بات کرتا چلو آپ کی خدمت میں، بات سے بات متصل ہو، اسے مکمل کروں گا۔ مجھے اس بات پہ کبھی بھی جھگڑا نہیں رہا کہ اتنی مقدس کتاب جس کو وضو کے بغیر چھو کوئی نہیں سکتا، اس میں اللہ نے نجس کتے کا ذکر کیوں کیا؟ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، چونکہ جس قرآن میں ابو لہب کا ذکر ہو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن مجھے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ نے صرف ذکر نہیں کیا بلکہ اس کی تعریف بھی کی۔ قلبہم باسط ذرائہ بالوسیط، ان کا وفادار کتا غار کے دہانے بیٹھ کر اپنے بھونکنے والی عادت چھوڑ گیا تاکہ غار والے نبی کو بچا لے۔ اللہ کو عمل اتنا پسند آیا حجتوں کو بچانے کے لیے وفادار، اللہ نے اس کو بھی کہا تمہیں بھی لمبی زندگی۔ اب یہاں رک کے ایک فقرہ سماعت فرمائیے گا، اللہ نے قریب 16 انبیاء کی لمبی زندگیوں کا قرآن میں تذکرہ کیا، یہی بتانے کے لیے کہ خبردار آنے والے کی لمبی زندگی پہ شک نہ کرنا۔ لیکن یہاں پہ آپ سوال اٹھائیں گے قبلہ کہاں پہ وہ کہاں پہ یہ، ان کی لمبی زندگیوں کا بھلا امام سے کیا تعلق ہے، تاکہ پورا جواب ہو جائے۔ اب میں ایک بات کہوں گا، یہاں پہ رٹا اور ہوتا ہے، فہم اور ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نظام تعلیم کی کمزوری ہے کہ سوالات کا پیٹرن رٹے والا ہوتا ہے، ورنہ رٹا اصل میں تعلیم نہیں ہے، تعلیم ہے فہم۔ قرآن بھی کتاب ہدایت ہے، رٹے کے لیے نہیں ہے، فہم ہے۔ قرآن میں مجھے کوئی ایک آیت دکھاؤ جہاں اللہ نے کہا ہو اسے حفظ کرو، لیکن میں تمہیں 27 آیتیں دکھاتا ہوں جو اللہ نے کہہ رہا ہے یہاں پہ اس کو سمجھو، تدبر کرو، فکر کرو۔ تھوڑی سی نزاکت کے ساتھ میرے ساتھ چلیں۔ رٹا اور ہوتا ہے، فہم اور ہوتی ہے، میں تاکہ بچوں تک بات منتقل ہو جائے۔ کیا ہوتا ہے رٹا، کیا ہوتی فہم؟ میں 2 بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا اور دونوں کو میں نے بتایا کہ 2 جمع 3 5 ہوتے ہیں۔ دہرایا دہرایا دہرایا، اتنا دہرایا کہ دونوں کو حفظ ہو گیا کہ 2 جمع 3، تھکے تو ایسے بیٹھے جیسے میں کچھ اور پڑھا رہا ہوں، 5 ہی تو پڑھا رہا ہوں، سامنے نگرانی خاطر 2 جمع 3 5 ہوتے ہیں۔ ہم نے بچوں کو پڑھایا 2 جمع 3 5 ہوتے ہیں، 2 جمع 3 5 ہوتے ہیں، بچوں نے یاد کر لیا۔ اب دوسرے بچے کو ہم باہر لے گئے اور اس کو ہم نے سمجھا دیا بھائی یہ 2 جمع 3 5 ہوتے کیسے؟ بتائے دیکھیے بھائی یہ 1 ہے یہ 2 ہے، انہیں ایک طرف رکھیے، یہ 1 ہے یہ 2 یہ 3، اب ان کو ملائیے کتنے بنے؟ 5۔ ایک کو رٹوا دیا، ایک کو سمجھا دیا۔ اب کل ہم نے پوچھا 2 جمع 3 کتنے؟ تو 2 نے فٹ سے بولے 5۔ میں نے پوچھا 3 جمع 2 کتنے؟
جو آخری بندے تک بیدار رہیے گا سامنے گرامی قدر. میں نے کہا جی 3 جمع دو کتنے؟ کہا جی جس نے رٹا لگایا تھا. کہا جی کوئی پتہ نہیں. جس نے سمجھا تھا اس نے کہا 5. بھئی رٹے اور سمجھ کا فرق آیا کہ نہیں؟ جو جتنا پڑھاؤ وہیں تک رک جائے وہ رٹے والا، جو ادھر سے ادھر تک جا سکے وہ سمجھ والا. اب اللہ نے قرآن میں اصحاب کہف کی لمبی زندگی کا ذکر کر کے دیکھ لیا، جو اصحاب کہف سے آگے نہ بڑھے وہ رٹے والے، جو مہدی تک پہنچ گئے وہ فہم والے. تو جو ہے کہ نہیں میرے دوست، رٹا اور ہوتا ہے، فہم اور ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے قرآن جس گھر میں اترا ہے وہیں سے لیا ہے. وہ ایک بات کہا کرتے تھے حضرت علامہ یار شاہ صاحب قبلہ اللہ مقامہ، وہ فرمایا کرتے تھے قرآن ہے سامت، اہل بیت ہے ناطق. ناطق کہتے ہیں بولنے والے، سامت کہتے ہیں چپ کو، جس کو اپنی زبان میں جٹکانی زبان میں گونگا بھی کہہ سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں گونگے دی گلاں گونگے دی ماں جانتی ہے. فرماتے ہیں کہ آل محمد ہی جانتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. ان کے گھر میں اترا ہے، یہی قرآن کے لہجے سے آشنا ہے. یہی ہمیں کھول کے بتائیں گے کہ اصحاب کہف کی لمبی زندگی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ تم اپنے ایمان پر ایمان لے آؤ، اپنی حجت پر ایمان و ایقان لے آؤ. بھائی قدم آگے بڑھا کے اس سوال کا جواب تمام کر رہے ہیں. آخری جواب اور مستند ترین جواب، جس کے بعد کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی. پوری امہ مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ بزم دو عالم، یہ فلک شجر حجر زمین خلائیں فضائیں عرش، یہ سب اللہ نے خلق کیا ہے اپنے حبیب کے عشق میں. جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا وہ کسی چیز پہ ایمان نہیں رکھتا. اور اس پہ بھی سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جو بنایا وہ اپنا محبوب تھا. یہاں تک میرے ساتھ ہے تو قدم آگے چلیے. ہمارے ہاں ایک علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے علت غائیہ. یہ فلسفی اصطلاح ہے جس کو افلاطون نے شروع کیا، ارسطو نے اس کو تشہیر کیا، اس کے بعد بولی سینا نے اس کو ثابت کیا، اور پھر یہ چلتا ہوا مسلمانوں میں رائج ہو گیا. تھوڑا سا میرے جوان جو خاص کر پڑھے لکھے ہیں وہ اس پہ غور فرمائیں. علت غائیہ ایک اصطلاح ہے فلسفی. یہ بات اتر گئی تو مطلب واضح ہے. اس کی مثال سے سمجھاؤ تاکہ مطلب اتر جائے. آپ نے یہ سارا بزم، یہ یہاں پہ کیمرہ، یہاں پہ لاؤڈ سپیکر، یہاں پہ منبر، یہاں پہ دریاں اور یہ پوری آراستی آرائش، یہ کاہے کو کیا؟ تاکہ مجلس عزا بپا ہو سکے. وہی اسی واسطے کیے کہ نہیں؟ اچھا، اب جب آپ کا مقصد ہے مجلس عزا، یہ سارا کچھ سجایا گیا ہے مجلس عزا کے لیے. جب تک کہ مجلس عزا نہیں ہوتی ان کا ہونا سمجھ میں آتا ہے، چونکہ انتظار ہو رہا ہے مجلس کا. جب مجلس ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر اسے فوراً سمیٹ دیا جاتا ہے. اسے علم اصطلاح میں کہتے ہیں علت غائیہ، یعنی جس مقصد کے لیے جس چیز کو لایا جائے، جب مقصد چلا جائے وہ چیز اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. اب مسلمانوں سے سوال کرو، یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا لولاکا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تو نہ ہوتا میں کچھ خلق نہ کرتا. یہ سب کچھ خلق ہوا تیرے عشق میں خلق ہوا. بلکہ قدم آگے بڑھاؤں، صرف عشق میں خلق نہیں ہوا بلکہ بہت کچھ تیرے پسینے سے خلق ہوا. یہ مستند روایت کا متن سنا رہا. اے رسول، جو کچھ خلق کیا، یہ بزم افلاک، یہ حجر شجر ستارے چاند، یہ سب کچھ تیرے لیے خلق کیا. اب یہ بات مد نظر رہے، جو جس کے لیے بنائی جائے جب تک وہ نہ آئے اس کا ہونا سمجھ میں آتا ہے، اس کے چلے جانے کے بعد اس کا ہونا سمجھ میں نہیں آتا. اچھا، جب تک مصطفیٰ نہیں آئے تھے اس وقت تک کائنات کا ہونا سمجھ میں آتا ہے، چونکہ انتظار ہو رہا تھا سید اللولاک کا. لیکن جب شہنشاہ عصمت و طہارت اور رسالت اترا اور آ کے اس کے صدقے، جس کے صدقے پوری کائنات سجائی گئی تھی، وہ آیا، اس نے مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی اور معراج پر بھی سفر کیے. اس کے ہوتے ہوئے
کائنات کا ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ دنیا سے پردہ فرما گئے، آخر میں تقبیدار سامنے گرامی قدر پوچھئے مسلمانوں سے، بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ جب تک کہ مصطفیٰ نہیں آئے تھے بس میں افلاک زندہ رہی، سمجھ میں آتی ہے۔ نبی چلے گئے، جب مقصد ختم ہو گیا تو پھر یہ ختم کیوں نہیں ہوئی؟ آج تک بھی کائنات کی زندگی بتاتی ہے، پہلا محمد چلا گیا، 12واں محمد باقی۔ اسی کے صدقے کائنات باقی ہے۔ الذی بیمنہ رزق الورا، خدا نے چاہا تو کل انشاءاللہ امام کے القاب پہ تبصرہ کروں گا۔ وہ امام جس کے صدقے میں آسمان و زمین باقی ہے، وہ امام جس کے صدقے میں میں اور تو نفس بھر رہے ہیں، دم بھر رہے ہیں۔ بس ایک فکر آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، کیا سمجھتے ہیں ہم کہ بڑے سکون سے ہے وہ امام؟ عزادارو دراصل ہم سکون میں ہیں، وہ سکون میں نہیں ہے۔ بھلا جس کی پھپھی اماں کی چادر بھرے بازار میں چھین لی گئی ہو، وہ کیسا سکون کر سکتا ہے؟ ایک عالم دین کو میرے مولا خواب میں آئے، وہ کہتا ہے امام کے سر پہ امامہ موجود نہیں تھا، میرے آقا کے رخسار پہ ایسے داغ تھے جیسے خون یہاں سے بہہ۔ میں نے تڑپ کے پوچھا آقا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ رونے والوں فقرہ ذہن میں رکھنا، میرے مولا فرماتے ہیں جب رات ہوتی ہے میں شام کو یاد کرتا ہوں، جب دن ہوتے ہیں تو میں شیعوں کے اعمال دیکھ کے روتا ہوں۔ مت کہا کرو کہ حسین مظلوم تھا، مظلوم تو ہمارے امام ہیں، چونکہ حسین کو تھوڑے سے عرصے میں 72 مل گئے، لیکن ہمارے امام کو 12 صدیوں میں 313 نہیں ملے۔ عزادارو دراصل یہ مجلس عزا تیار یہ ظہور امام ہے، اپنے آپ کو تیار کرو تاکہ اس کے دل کے زخموں کو بھر سکو، نہ یہ کہ گناہ کر کر کے اس امام کو اور رنجیدہ تم کرو۔ بہت ہو چکا آل محمد پہ ستم۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر رسول نے کہا ہوتا نا کہ خدا را میرے جانے کے بعد سارے مل کے آل محمد پہ ظلم کرنا، تب بھی ہم پہ اتنا ظلم نہ ہوتا جتنا امت نے اس کے بعد کیا ہے کہ میرے جانے کے بعد میری زہرہ کا خیال رکھنا۔ اجر و کمال اللہ۔ کہاں سے شروع کریں مصائب آل محمد، کہاں پہ تمام کریں؟ عزادارو آج اس بی بی کا وہ مصائب پڑھنا چاہتا ہوں جن کو سن کے دل مومن خون خون ہو جاتا ہے۔ شام میں صرف لے جانے سے پہلے بچیوں کو قیدی نہیں بنایا گیا۔ عزادارو میری بی بی فرماتی ہے ہمیں ان بازاروں سے گزارا گیا جہاں ترک کے غلام بیچے جاتے تھے۔ کہاں یہ غیرت کی پالیاں، کہاں یہ محمد کی امانتیں، کہاں وہ شرابیوں کا ہجوم، پس گردن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ عزادارو 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا نا، روایت کہتی ہے کتنی بیبیوں کی جھولیوں سے بچے گرے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے مائیں تڑپتی۔ یہ فقرہ میرے مردوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ پردہ دار بیبیاں اس پر روئیں گی۔ ماں کا دل اس وقت بند ہو جاتا ہے جب کوئی اس کے سامنے اس کے بچے کو تماچا مارے۔ عزادارو کتنا جگرہ ہے آل محمد کی بیبیوں کا، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، بچے ان کے اونٹوں سے گر رہے ہیں، اور ایسے صرف گرتے نہ تھے بلکہ جب اگلے اونٹ سے بچہ گرتا تھا پچھلے اونٹ بچے کے اوپر سے گزر جاتے تھے، بچوں سے اونٹ گزرتے رہے، آل محمد کا گھر اجڑتا رہا، یہاں کے قیامت کا منظر آیا، غیرت آل محمد اونٹ سے نیچے گر گئی، وہ گری جو حسین کے سینے کا تعویذ تھی۔ سکینہ کے گرنے کی اطلاع پہنچی، چلا کے زینب نے کہا سجاد حسین کی امانت گر گئی ہے، اس کو بچا لو۔ ایک مرتبہ پلٹ کے سید سجاد نے کہا شمرے لگی، پہلے جو گر رہے تھے وہ اور بچے تھے، یہ اب حسین کی امانت گری ہے، مجھے رک کے بچانے دو۔ عزادار و روایت کے فقرے ہیں، سید سجاد اونٹ سے نیچے آنے کا انتظار نہیں کیا، میرے مولا نے پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایسے اونٹ کی پیشانی سے نیچے گرے ہیں، ایسے اونٹ کی کوہاں سے نیچے گرے ہیں جیسے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے عباس گرا تھا۔ ایک مرتبہ گر کے سید سجاد چلتا ہوا اس مقام پر آیا،
जहां करबला की छोटी फातिमा खड़ी थी, जिनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, हाय जरूर करना। अज़ादारों सैयद सज्जाद भाई हैं, अल्लाह करे कोई छोटी बहन को इस हालत में ना देखे। वो कमीना सकीना के चेहरे पे तमाचे मार रहा था। एक मर्तबा सैयद सज्जाद चिल्लाए और अपनी बहन को करीब बुलाया। सकीना ने अपने भाई का दामन पकड़ा और चलती चलती सज्जाद के सवारी के करीब आए। एक मर्तबा रुक के सकीना ने कहा, भैया मुझे वहां ले चलो जहां चचा अब्बास का सर है। सरे अब्बास के करीब आई, एक बैन किया रोके, या बना खम्मी फौनज़ुरी इला हाज़िहिल मतशाते, ऐ चचा जान देख तो सखी जिस तरह मेरे आंखों से खून बह रहा है, मेरे कानों से लहू उबल रहा है, किस तरह मेरे चेहरे पे तमाचे के निशान है। अज़ादारों हाथ बांध के बच्ची को ले जाया गया। बस अल अमान अल हफीज, मैंने कल भी कहा मुझे ज्यादा पसाए पढ़ने की आदत है। अल्लाह ताला तुम्हारी झोलियां आबाद करे, जो भी दुआएं लेकर आए वाले मोहम्मद का सदका आबाद हो। जिस वक्त शहजादी को लाया गया ना कूफा में, मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं हमें काफी देर कूफा खड़ा किया गया। मैंने पूछा शिवर हमें जल्दी अंदर ले जा। वो लईन कहता था अभी ढोल बजाने वाले नहीं आए, अभी नाचने वाले नहीं आए, अभी शराब बांटने वाले नहीं आए। गैरत का खुदा अरे कूफा के दरवाजे पे चिल्ला के कह रहा था, वाह गुरबता, आज अली की बेटियां नाचने वालों का इंतजार कर रही है, अभी दरबार सजाया जा रहा है। अज़ादारों अरे कूफा का दरवाजा खुला, अली की बेटियां आई। उस लईन ने हुक्म दिया हुआ था घरों की छतों पे चढ़ जाओ और जिसका जी चाहे पत्थर मारे, जिसका जी चाहे वो हथियार फेंके। एक मर्तबा एक लईन ने आवाज दी, जिसने बदर का बदला लेना हो, बदर वाले अली की बेटी आ गई है, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादारों कूफा में बड़े शिया आबाद थे। एक बुढ़िया है, वो कहती है मेरे घर के बिल्कुल सामने एक सवारी है, एक सवारी है कि जिसके ऊपर एक ज़ईफा है, उसके बालों से उसका चेहरा ढका हुआ है, उसके सामने छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची के चेहरे पे मस्कीनी है, वो उम्मे हबीबा है। वो कह रही है कि मैंने देखा उसके कानों पे लहू जमा हुआ है, उसके चेहरों पे यतीमी के निशान है, उसका कुर्ता फटा हुआ है। वो कहती है उम्मे हबीबा, मैं जल्दी से नीचे आई। बच्ची ने अपनी फूफी अम्मा से पूछा, फूफी अम्मा 2 घूंट पानी मिल सकता है? मैंने बच्ची को प्यासा देखा। उम्मे हबीबा मोमिना थी, पानी का जाम लेके सकीना के करीब आई। जो नहीं रो सका वो सर उठाए और मातम करे। अज़ादारों करीब आके इसने बच्ची से कहा, ऐ बेटा पानी पी ले, पर मेरी एक दुआ है, दुआ का नाम आना। सखी घर की बेटी ने चिल्ला के कहा, पानी बाद में पीऊंगी, अपनी दुआ बता। चिल्ला के उम्मे हबीबा ने कहा, दुआ तो कुछ और थी, लेकिन तुझे देख के दुआ बदल गई। पहली दुआ तो कर, अल्लाह जैसे तू यतीम हुई है, ऐसे किसी गरीब का बेटा भी यतीम ना हो। अज़ादारों आप मातम कर रहे हैं, क्या गुजरी होगी कल्बे ज़ैनब करार पे। एक मर्तबा दहल के रह गई। दूसरी दुआ क्या है? उम्मे हबीबा ने कहा, दुआ करो मुझे अल्लाह मदीना ले जाए। मदीना का नाम आना था। ज़ैनब कुबरा ने कहा, ए बुढ़िया तेरा मदीने में कौन रहता है? कहा मेरा मदीने में अली और ज़हरा है। कहा अली ज़हरा तो फौत हो गए, और कौन है? कहा हाँ अली और ज़हरा के बाद एक हुसैन रहता है, एक ज़ैनब रहती है। तड़प के ज़ैनब का नाम आना था। एक मर्तबा कहा ज़ैनब औलिया मकाम ने, उम्मे हबीबा अगर तुझे ज़ैनब यहाँ नजर आए उसे पहचान लेगी। तड़प के कहने लगी, ऐ बीबी अपनी ज़बान बंद कर। कहा ये बागियों का मजमा, कहा शहजादी ये मदीना, अपनी आवाज को रोक ले। तड़प के ज़ैनब ने देखा कोई मर्द नहीं देख रहा, अपने बालों को हटाया। चिल्ला के उम्मे हबीबा ने कहा, वाह गुरबता, वाह मदीना, वाह मुहम्मदा। आले मोहम्मद लूटे गए। अज़ादारों ज़ैनब का खुला सर, बसे गर्दन, हाथ बंधे हुए, चेहरे पे निशाने मातम है। एक मर्तबा उम्मे हबीबा ने कहा, ज़ैनब कुबरा मैं नहीं पूछती हुसैन कहाँ है, मुझे ना बता अकबर कहाँ है। तू 18 भाइयों की बहन है, बस इतना बता दे तेरा अब्बा। अजरकुम अल्लाह वसअलम अल्लज़ीना सलमू यमन क़ल्बी यनक़लिबून
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرو اللہ آل محمد کا صدقہ ولی عصر حجت ثانی عشر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اپنے مولا کے سچے اوان و انصار میں شمار فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام کو راضی خوشنود فرما، سب الہی امین فرمائی گا تہ دل سے۔ اے میرے اللہ شہزادی شام کے روزے کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ شہزادی بقی کے روزے کو تعمیر عطا فرما۔ اے میرے اللہ آل محمد کی عظمت کا واسطہ جو بھی بے اولاد ہیں، بالخصوص سادات گھرانے میں سے مجھے خصوصاً کہا گیا ہے جو بھی بے اولاد ہیں یا اولاد رکھتے ہیں اور نرینہ کے خواہش مند ہیں، اے میرے اللہ رباب کی جڑی ہوئی گودی کا واسطہ، سقینہ کی مصیبتوں کا واسطہ، ہر اجڑی ہوئی گود کو آباد فرما۔ اے میرے اللہ ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار حلال کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، پروردگار ہر کسی کو رزق حلال عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، شہدائے ملت جعفریہ کے درجات بلند فرما۔ اے پروردگار بالخصوص تیری بارگاہ عظمت پناہ میں دعا کرتے ہمیں معرفت حضرت حجت عطا فرما۔ اے میرے اللہ اعمال واجبہ کو انجام دینے، محرمات سے اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے اللہ بالخصوص تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بروز قیامت شفاعت حسین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ تمام مرحومین مرحومات، شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، میری والدہ مرحومہ سمیت تمام جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، سورہ مبارکہ الفاتحہ۔